بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ ترجمہ کنز العرفان، اور سب لوگ ایک ہی امت تھے پھر مختلف ہو گئے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ وما كان الناس الا امۃ واحدہ، اور سب لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قابیل کے حابیل کو قتل کرنے کے وقت حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ذریت ایک ہی دین پر تھے۔ اس کے بعد ان میں اختلاف ہوا۔ اس مذہبی اختلاف کی ابتدا سے متعلق مفسرین نے کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ ایک قول یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک دین پر رہے، پھر ان میں اختلاف واقع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ دوسرا قول یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے اترنے کے وقت سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے۔ تیسرا قول یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سب لوگ ایک دین پر تھے، یہاں تک کہ عمر بن نجی نے دین میں تبدیلی کی۔ اس قول کے مطابق الناس سے مراد خاص عرب ہوں گے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ معنی یہ ہے کہ لوگ پہلی مرتبہ پیدائش کے وقت فطرت سلیمہ پر تھے، پھر ان میں اختلافات ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں، اور حدیث میں فطرت سے فطرت اسلام مراد ہے۔ بظاہر پہلا قول ہی درست ہے، یعنی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ مجوسی تھا، یہودی تھا، نصرانی تھا، کافر تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلامیہ پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ یا جو بھی ہے وہ اس طرح نصرانی، یہودی، کافر جو ہے اس طرح وہ بنتے ہیں۔ مزید اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے رب عز و جل کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی کہ کفار کو مہلت دی جائے گی اور ہر امت کے لیے ایک میعاد معین کر دی گئی ہوتی، یا اعمال کی جزا قیامت تک مؤخر نہ فرمائی گئی ہوتی، تو دنیا میں ہی ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا نزول عذاب سے فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ یعنی اب یہ دیکھیں، اللہ پاک کا ہم سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والے لوگ ہونے چاہیے، کیونکہ ایک تو رب عز و جل نے فرمایا کہ فطرت اسلام پر ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے ماں باپ اس کو نصرانی، یہودی بناتے ہیں، تو یہ ہمیں تو اللہ پاک کا اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک تو ہم فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، اور دوسرا الحمدللہ ہمارے والدین جو ہمارے بزرگ ہیں وہ دین اسلام پر تھے۔ اس سے بڑی اور نعمت کیا چاہیے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اسی طرح دین اسلام پر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔